رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا انتخاب خود کیا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے، کفر اور گناہوں کی نفرت اللہ تبارک نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ وہ ہدایت یافتہ ہیں، راشدون، پکے ہدایت یافتہ، کہ جن کو لوگ مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ حضرات، آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن کر اس بات کو یقیناً سمجھ گئے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے فضائل اور مناقب اور ان کے درجات، اس پر بات کرنے والا ہوں۔ وباللہ التوفیق، نیکی کی توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلی بات، دین اسلام کے اندر کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ، وہ کسی کتاب کو جانتے مانتے نہیں ہیں، ان کی خواہشات ہی ان کا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ کافروں کی دوسری قسم ہے جو بتوں کے پجاری ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی بد نصیب قوم تھی جنہوں نے بتوں کی پرستش اور پوجا شروع کی۔ یہ کافروں کی دوسری قسم ہے۔ کافروں کی تیسری قسم ہے لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین، اہل کتاب
قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی نصرانی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا اعلان ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میرے بھائیوں دوستو، کافروں کی جو تیسری قسم ہے وہ تو اہل کتاب ہے۔ اب چوتھی قسم، دنیا میں سارے احکام مسلمانوں والے ہیں، رشتہ داری بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، جو دنیا میں مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کو حاصل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بد نصیب منافقین ہیں۔ اب منافقین کن کو کہتے ہیں؟ جو اپنے سینوں میں کفر رکھتے ہیں، اندر کفر ہے، بظاہر اسلام ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق کیا ہے؟ اندر سے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، قادیانی اندر سے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اس نے اپنا جو کفر ہے وہ چھپایا ہوا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں۔ ایسا بندہ جو ہے وہ منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ قادیانیوں کا جو شمار ہے وہ زندیق کافروں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ہم کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کی طرح۔ کفر سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پانچویں قسم کے کافر ہیں جو مرتد ہے، وہ دین اسلام کو، نبی علیہ السلام کی رسالت کو، قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ پانچویں قسم ہے۔ اور جو چھٹی قسم ہے وہ کافروں کی سب سے بدترین قسم، جن کا سوشل بائیکاٹ ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ منافق ہے جو اندر کفر رکھے، ظاہر اسلام کرے۔ اور یہ چھٹی قسم کے کافر کہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، شراب ہے، وہ کہتے ہیں یہ جام شریف شربت ہے۔ گدھے کا گوشت ہے، کہتے ہیں یہ بھینسے کا گوشت ہے۔ کتے کا گوشت ہے، کہتے ہیں بکرے کا گوشت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی نبوت اور رسالت کو اسلام بنا کر پیش کرنا، یہ سب سے بدترین کافر ہیں۔ ان کو زندیق کافر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ اس سے میں کہہ دیتے ہیں وہ زندیق۔ زندیق جو ہے سب سے بڑی گالی ہے، اس سے اوپر کوئی گالی نہیں ہے۔
ماں بہن کی گالیاں جو ہیں وہ تو فسق و فجور ہے، چھوٹے درجے میں ہے۔ کسی کو زندیق کہنے کا مطلب ہے اس کو دنیا کا سب سے بدترین کافر قرار دینا۔ اب اسی طرح وہ لوگ جو تمام صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن مجید اصلی نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ جو ہیں یہ زندیق کافر ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اب دوسری بات، امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا کافر، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ ایک آدمی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا کافر، وہ بھی کافر ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ایک آدمی تمام صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے، فرمانے لگے ہوا زندیق، وہ بدترین کافر ہے۔ اس نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بڑا کافر تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ اب ہمیں اللہ کا اور اس کے پیارے رسول کا کیسے پتہ چلا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، قرآن کو محفوظ کیا ہے، سنت کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن اور سنت تک صحابہ کرام کے بغیر کوئی بندہ پہنچ سکتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 صحابہ کرام سے قرآن سیکھو۔ اب یہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف ہے، صحابی کا، وہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت جو آپ نے مکہ کی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دی، قولوا لا الہ الا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری بات الصلاۃ وما ملکت ایمانکم یا اللہم انت رفیقی الاعلی، پورے کے پورے دین کو کون روایت کرنے والا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر، ان ابی ہریرہ، ان عائشہ، ان عمر بن الخطاب، ان ابی بکر الصدیق، ان علی ابن ابی طالب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ تو جس نے صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کیا، گویا اس نے توحید کا بھی انکار کر دیا، سنت کا بھی انکار کر دیا، رسالت کا بھی انکار کر دیا، اور اس نے قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، آج سوشل میڈیا جو ہے اس نے علماء کرام کی تصدیق کر دی۔ ہم ان کی کتابیں پڑھتے تھے اور لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، یہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو گالیاں دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مولوی ہمیں مارتے ہیں۔ آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن سکتے ہیں کہنے والا کیا کہتا ہے کہ جس کو تم اپنا رب سمجھتے ہو نا، اس کو علی نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ، زمین و آسمان کا خالق علی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کی قدر جو ہے اس کی ضد سے بنائی ہے۔
توحید کی نعمت کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ شرک سے، کہ جب لوگ پتھروں کو، درختوں کو، بتوں کو، قبروں کو پوجتے ہیں، اور شرک اس کی وجہ سے ان کی عزتیں بھی تاتار ہو جاتی ہیں، عزتیں بھی جاتی رہتی ہیں، تو پھر ہمیں نعمت توحید کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے توحید جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لوگ جہالت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، عورتوں سے، بچیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو اس وقت رسالت یاد آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے اور آپ ہمیں حقوق و فرائض بتا کر گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں استنجا، طہارت سے لے کر قبر تک کفن اور دفن کے مسائل سکھائے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے طعنہ دیا، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، کیا تمہارے نبی نے تمہیں پخانا اور پیشاب کرنا بھی سکھایا ہے؟ انہوں نے فخر سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اجل، ہاں ہاں، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں استنجا، طہارت اور پیشاب اور پخانہ کرنا بھی بتایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی قدر ہمیں کیسے ہوئی؟ شاید نہ ہوتی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو گئے جنہوں نے صحابہ کرام ان کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے ان کو کافر کہنے پر ختم ہو گئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بڑے سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، ذرا غور کیجئے گا اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد امت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت میں بھی پہلا درجہ ہے، فضائل میں بھی پہلا درجہ ہے۔ پھر دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ہے، خلافت میں دوسرا درجہ ہے، فضائل میں بھی دوسرا درجہ ہے۔ پھر عثمان بن عفان ہے، خلافت میں تیسرا درجہ ہے، فضائل میں بھی تیسرا درجہ ہے۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت میں چوتھا درجہ ہے، فضائل میں بھی چوتھا درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ان سے محبت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، محبت اور دشمنی جو ہے، ہم کہتے ہیں عشق کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ حد کو عبور کر جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایسے ہی دشمنی، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے حد سے تجاوز کر گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں اللہ کا ایک نام ہے العلی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اللہ کا نام العلی ہے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ علی اور یہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا، آ جاؤ بھائی، پکڑ لیا۔ ان کو سمجھاتے رہے اللہ کی بیوی نہیں ہے، میری بیویاں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، میری اولاد ہے، اللہ کھاتا اور پیتا نہیں ہے، میں کھاتا اور پیتا ہوں۔ اللہ کا دشمن جو ہے، اللہ کے مقابلہ میں کوئی شخص، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی ہستی آ سکتی ہے؟ نہیں، میں اپنے دشمنوں سے جنگیں کرتا ہوں،
میرے بدن پر زخم ہے. جو بشریت کے خواص ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. 3 دن تک ان کو سمجھایا. 3 دن گزر گئے تو کہتے ہیں اب تمہارا کیا خیال ہے، توبہ کرتے ہو؟ یہ عبداللہ بن سبا تھا، یہ یہودی تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. یہ تصور یہودیوں کے اندر تھا کہ وہ کسی بھی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دے دیتے تھے. فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں کو اللہ نے اتنا قریب کر لیا ہے. یہ اسی طرح جو صوفی ہیں، یہ ہو کی جو ضربے لگانے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 دن تک سمجھایا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. 3 دن تک سمجھانے کے بعد پھر ان سے پوچھا اچھا اب بتاؤ. وہ کہنے لگے نہیں جی، نعوذ باللہ آپ ہمارے رب ہیں. وہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے کہا سپاہیوں کو آگ لگاؤ، ان ظالموں کو، بدترین جو مخلوق ہے ان کو آگ میں جلاؤ، کوئی بچ نہ پائے ان میں سے. اچھا آگ جلا کر ان کو گرانے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے تو ہمیں کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا کہ آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ رب نہیں ہیں، لیکن چونکہ آگ سے جلانا اللہ کا کام ہے لہذا آپ رب ہیں، چونکہ آپ آگ سے جلا رہے ہیں. حضرات آپ یہ دیکھ لیں، یہاں سے شروعات ہوئی ہے. اور پھر ایک اور گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی حضرت علی رب تو نہیں ہے لیکن رب سے کم تر بھی نہیں ہے، مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، دستگیر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا درجہ ہے. حضرات کس وجہ سے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور داماد. حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا. میرے بھائیوں دوستو، تمام نبی جو دنیا سے گزرے ہیں، انبیاء اور رسل، کسی نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں نہیں، کسی کی، سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کس کے نکاح میں ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. آپ واحد رسول اور جو آپ کے داماد ہیں حضرت عثمان، وہ بھی انسانوں میں سے واحد انسان ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک رسول کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں. سبحان اللہ. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک ہے، 4 بیٹیاں کوئی نہیں. بیٹیوں کا انکار کر دیا. خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے. قرآن مجید یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جمع کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے. ایک سے زیادہ بیٹیوں کا ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے. اب انہوں نے جسارت کی. جسارت کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن مجید بھی اصلی نہیں ہے.
اس طرح ان لوگوں نے محکمات کا، دین اسلام کا انکار کیا ہے، اس طرح۔ پھر ان سے کہا گیا کہ حضرت علی کا اگر پہلا نمبر ہے تو کیوں صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی؟ کیوں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی؟ تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، تمام صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور پھر جب قرآن پڑھا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، اللہ نے نبی کی جماعت کو اپنی مدد، اپنی فتح قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام کی جماعت کو دین کے اندر قرار دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن مجید اصلی نہیں۔ جیسے ایک جھوٹا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح انہوں نے عقیدہ بنایا، اس عقیدے کو بچانے کے لیے رسالت کا انکار، قرآن کا انکار، توحید کا انکار، جو بھی ان کے رستے میں چیز آئی اس کو ٹھکراتے گئے۔ یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت میں جو ہونے والے فتنے ہیں ان کے بارے میں خبردار کیا، جن میں ایک فتنہ لوگوں کو کافر کافر کہنے والا فتنہ ہے، یہ خارجیوں کا فتنہ ہے۔ ایک فتنہ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرنے کا فتنہ ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کا برا تذکرہ کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کی برائی کریں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اوپر، تمہارے اس گندے عمل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں سے، حضرت ابو بکر عمر سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور مثال دینے سے پہلے اب دیکھیں یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر قرآن مجید پڑے ہوئے، الماریوں کے اندر حدیث کی کتابیں ہیں، پنکھے لگے ہیں، کارپٹ پڑا ہوا ہے، یہ کھڑکیاں ہیں، لائٹس ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ داخلی دروازہ ہے جو اس کی حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے۔ حضرات دین اسلام کا جو داخلی دروازہ ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ داخلی دروازہ توڑا جائے یا کھولا جائے، پھر اس مسجد سے اشیاء چوری ہو جانا، چوری نہ بھی ہو پھر اس کو موسمی شدت سے، مٹی سے، پانی سے، سیل سے، ان چیزوں سے بچانے والی پھر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کے لیے رستہ اور دروازہ ہے۔ ائمہ محدثین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں صحابہ کرام پر، آپ اپنے بچوں کو بتائیں حضرت ابو بکر کی سیرت، حضرت عمر کی، عثمان کی، حضرت علی کی۔ اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں جس طرح نبی علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں، اسی طرح آپ کی جماعت کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔
آپ نے فرمایا لقد سألت عظیما، تو نے سوال بہت بڑا کیا ہے، ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے۔ وہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر فوراً اترایا نہیں، تکبر نہیں کیا، بلکہ بڑی عاجزی ان کی ساری سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پلے کوئی نفلی نمازیں، نفلی روزے، کوئی صدقہ خیرات نہیں، بندہ میں ماڑا مریڑا ہوں، پر ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ جنہوں اسی پنجابی چاہتے ہیں نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تولو آ جائیں گا تواڈے پیچھے، جان مار دیاں گا، یعنی اس طرح اس نے نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سن، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اس طرح تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث کو حضرت انس نے بیان کیا ہے۔ اب حضرت انس کی بات سنیں، یقین جانیے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں انس کے بھی اعمال بڑے کمزور ہیں، ایک لمحہ جس بندے نے اللہ کے نبی کی صحبت میں گزارا ہے قیامت کی شبوں تک تمام انسانوں کے اعمال اور بندے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس انس کے کیا کہنے جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا پھر اس طرح ہے تو میرے ساتھ۔ اب حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھی پلے کچھ نہیں ہے، میرے پلے بھی کچھ نہیں، میں بڑے کمزور اعمال ہیں، لیکن ایک بات ہے میں اللہ کے نبی سے، پیارے ابو بکر سے، پیارے عمر سے محبت کرتا ہوں، اور ان تینوں سے محبت کی وجہ سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ جنت میں مجھے ان تینوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے اپنے سے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج سوشل میڈیا کے ذریعہ، اخبارات اور جرائد کے ذریعہ اور سلیبس کے ذریعہ مختلف دروازوں سے ہماری نسلوں سے دین اور ایمان نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش کے لیے بڑی ساری ایسی باتیں جو صحابہ کرام پر بطور اعتراض کے کی جاتی ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو رب نے شان دی ہے، جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ جہاں میں نے قرآن مجید کی آیت شروع میں پڑھی ہے وہاں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں کو بنایا ہے، تمام انسانوں کی روحوں کے اندر اللہ نے جھانکا، دلوں کو دیکھا۔ فرمائے سب سے پاکیزہ جس کا دل تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنا نبی رسول بنا کر بھیج دیا، سب سے پاکیزہ۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد انسانوں میں سے نبی علیہ السلام آپ کے بعد انسانوں میں سے پھر جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ اس جماعت کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک میں بڑی مثال دینے لگا ہوں، میں اور ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے والدین کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ کس نے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں فلاں کے گھر پیدا کر دے۔ ہم میں سے کسی نے بھی قوم، رنگ، نسل، ماں باپ اللہ سے نہیں مانگے، اس کی مرضی ہے۔ اس نے آپ کو اور مجھے جب چاہا جس وقت
मालिक ने जिस जमाने में चाहा और जिसके घर चाहा अल्लाह ने पैदा कर दिया है। और जोड़े कहाँ पर बनते हैं? आसमानों पर। हमारे माँ बाप के जोड़े किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए। अच्छा आप देखें, हम में से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके वालिदैन की आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है दो काम होते हैं, मोहब्बत होती है और लड़ाई होती है। यानी लड़ाई भी सबसे ज्यादा और मोहब्बत भी सबसे ज्यादा, ये रिश्ता ही ऐसा है। अब आप देखिए कि माँ बाप के रिश्ते का इंतखाब ये 15वीं सदी है इस्लाम की, अल्लाह ताला ने किया है। उनकी लड़ाई होती है। क्या आप और मैं, हम दोनों में से किसी की गुस्ताखी कर सकते हैं? हम अपने बाप को नौज़बिल्लाह जालिम कहें या अपनी माँ के बारे में गंदे कमेंट करें? कैसी बदतमीज कौम है, कैसे नाहंजार लोग हैं, कैसे दुनिया के अंदर बेवकूफ अफराद हैं। अपने माँ बाप जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया है उनकी तौहीन नहीं करते, और वो जमात जिनका इंतखाब अल्लाह ने रसूलुल्लाह के लिए किया है उनकी तौहीन करते। कैसे लोग अपने बाप के बारे में बात नहीं करेंगे, माँ के बारे में कोई बात नहीं। हज़रात अल्लाह की कसम है, हमारी माओ की चुन्नियां और चादरें और इज्जतें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत पर कुर्बान और वारी हैं। हम कट जाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे, हमारा ईमान ही इजाजत नहीं देता। तो ये चंद बातें हैं जो मैं बतौर तमहीद के करना ज़रूरी समझता था। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे सहाबा किराम की मोहब्बत पर रखे और उन्हीं की मोहब्बत पर मौत नसीब फरमाए। आइंदा खुतबा जुमा में कुरान मजीद में सहाबा किराम के जो उमूमी फ़ज़ाइल हैं इस पर बात होगी, और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद तरतीब से हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम, और फिर उम्महातुल मोमिनीन, ख़ानदान नबूवत, इसके बारे में ईमान अफरोज़ वाक़यात इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की बातें, सहाबा किराम की बातें बयान होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।